بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعا افتتاح کے ان جملات تک ہم پہنچے۔ اللہم وصلی علی علی امیر المؤمنین ووسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ و نبأ العظیم۔ پروردگارہ اپنا درود بھیج امام علی علیہ السلام پر کہ جو امیر المؤمنین ہے اور رب العالمین کے رسول کے وصی ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے بھیجے ہوئے رسول کے بھائی ہیں، اور تیری مخلوق پر تیری طرف سے حجت ہے اور تیری سب سے بڑی آیت ہے اور عظیم خبر ہے۔ امیر المومنین کا جو ایک اہم ترین لقب یہاں بیان ہوا وہ لقب امیر المؤمنین ہے۔ یہ لقب کسی اور امام کے لیے نہیں بولا جا سکتا، حتیٰ ہم دیکھتے ہیں روایات میں جب بھی کسی امام کو امیر المؤمنین کہہ کر خطاب کیا گیا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ لقب خاص ہے ہمارے جد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور اگر قیامت تک کسی اور شخص کے لیے یہ لقب بولا گیا تو یہ کذب ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین کہے گا وہ کذاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا سے مقام خلافت جو ہے وہ چھینا گیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلایا، حتیٰ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر ابن خطاب سے کہا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، آپ کو اور آپ کے دوست یعنی جناب ابو بکر کو کہا تھا کہ جاؤ اور امیر المؤمنین پر جو ہے وہ سلام کرو، اور ہم نے جا کے علی ابن ابی طالب کو کہا تھا کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ تو مولا کا یہ لقب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی امام کو یہ لقب ملا۔ کچھ چیزیں خاص ہیں مولا سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث منزلت جس کو شیعہ سنی کتابوں میں نقل کیا گیا اور بزرگان اہل سنت اور ہمارے تمام شیعہ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اگر کسی شخص کی کوئی منزلت اور مقام بیان کیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ جو حدیث منزلت ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ جو مقام حضرت موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، اے علی تیرا بھی میرے لیے وہی مقام ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، چونکہ میرے بعد مقام وسیع ہے تو اس لیے سب سے پہلا مقام یعنی تیرا۔ تو اب یہ جو منزل اور مقام ہے یہ مخصوص ہے مولا کا، اور اس حوالے سے ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین مرحوم میر حامد حسین نے بہترین کام کیا اپنی کتاب ابقات میں، اور مولا کے حوالے سے جتنی بھی سنی کتابوں میں متواتر روایات تھیں ان کی مولا کی شان میں، ان کے امام ہونے کے عنوان سے، ان کے
بلا فصل وسیع اور خلیفہ ہونے کے عنوان سے وہ اکٹھی کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اور جو جہت ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا وہ خاص مقام کہ جس کے ذریعے سارے مقام ملے، یعنی عبد ہونا، اس کا ذکر ہوا۔ مولا جو ہے وہ اللہ کے خاص عبد تھے، اور اسی وجہ سے یہ ساری خصوصیات ملی۔ انسان جتنا عبودیت میں ترقی کرتا ہے اتنے باقی مقاموں سے ملتے ہیں۔ چونکہ بہترین عبد تھے اس لیے اللہ نے انہیں مقام ولایت عطا کیا، اور پھر رسول اللہ کے بھائی ہونے کا، چچا زاد بھائی تھے لیکن رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا، دنیا و آخرت میں اپنا بھائی۔ سیغہ اخوت بھی نبی کریم نے مولا علی سے پڑھا اور کہا تو صرف دنیا میں نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں تو میرا بھائی ہے۔ اور پھر مقام حجت، اللہ کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہے۔ حجت لوگوں کے اعمال کی شاہد ہے، لوگوں کے اعمال پر گواہ ہے۔ حجت معیار ہے، جو حجت کے تابع ہے وہ جنت کی طرف جائے گا، جو حجت کے مخالف ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اس لیے مولا علی جو ہے وہ میزان اعمال ہے، یا قسیم النار والجنہ، اس اعتبار سے۔ اور ہر امام اپنے دور میں اسی اعتبار سے جو ہے وہ میزان الاعمال ہے، جو ان کے تابع ہے وہ جنت میں، اور جو ان کی مخالفت میں ہے وہ جہنم میں۔ اور امام کے حوالے سے ایک اہم لقب جو ہے وہ آیت الکبریٰ۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، لیکن سب سے بڑی نشانی امیر المؤمنین ہے، جن سے سلسلہ امامت شروع ہوا، جو قیامت تک چلے گا، قیامت تک بے عنوان اوصیاء رسول جو سلسلہ ہدایت ہے، اس کا آغاز امیر المؤمنین ہے۔ اور ایک اہم لقب جو ملا وہ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں سورہ نبأ میں جو نبأ عظیم بیان ہوا ہے، یہ لقب مولا کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو ایسے مقامات سے نوازا ہے کہ ان کے بعد کسی حجت کو اس مقامات سے نہیں نوازا۔ اور پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں امیر المومنین کی معرفت حاصل کریں اور ان کے فرامین پر عمل کریں، اور مولا علی کی ہمراہی کریں، اور آج کے علی کی جو کہ فرزند علی ہے، فرزند زہرا ہے، اس زمانے کے علی کو سمجھیں گے تو آج کے علی کی بھی سمجھ آئے گی، چونکہ آج کا علی اسی علی کی سیرت پہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اسیر و بصیرت جدی، اہل انتظار جو ہیں وہ ہر امام کو جو ہے وہ اپنے لیے مقتدا، اپنا پیشوا کہ جس کی اقتداء میں زندگی گزارنی ہے، جس کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ تو آج ہمارا مقتدا، ہمارا امام، ہمارا پیشوا حجت خدا امام مہدی صلوات اللہ علیہ، آج ان کی اتباع اسی طرح واجب ہے جس طرح مولا علی کے زمانے میں ان کی، امام حسین کے زمانے میں ان کی، امام صادق کے زمانے میں ان کی۔ اپنے امام کی تعلیمات سے آگاہ ہوں، اس کی معرفت حاصل کریں، یہی راہ جنت ہے اور یہی راہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔